الحمدللہ آج 2 شوال المکرم 1439 ہجری میں 17 جون 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 294 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ حامیم السجدہ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی چند اور صورتوں کی طرح یہ بھی ایک ایسی صورت ہے جس کے کم از کم 2 نام آئے ہیں۔ ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوتا ہے سورہ حامیم السجدہ۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں، کھولیے اس کو۔ یہ آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑنا ہوتا قرآن پاک، اس کو کھول کے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، اس کے ٹاپ کے اوپر لکھا ہوگا سورت نمبر 41 سورہ حامیم السجدہ۔ لیکن عرب کے اگر قرآن آپ چھپے ہوئے دیکھیں گے تو اس میں یہاں پہ سورہ فصلت لکھا ہوگا۔ آپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ حامیم السجدہ۔ چونکہ یہ عرب کے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہیں، یہ بلو بائنڈنگ والے، جو عرب کے اپنے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے چھاپے ہیں، جو عرب کے اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے چھاپے ہوتے ہیں، اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو عربک بھی دوسرے سٹائل میں لکھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سورہ فصلت لکھا ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل جو پارہ نمبر 15 میں پہلی صورت ہے، اس کا نام ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو قرآن حکیم چھپتے ہیں ان میں لکھا ہوگا سورہ بنی اسرائیل، جبکہ جو عرب ملکوں کے اندر قرآن چھپتے ہیں اس میں سورۃ الاسراء لکھا ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو قرآن حکیم میں ایک صورت کے ایک سے زیادہ نام ہو سکتے ہیں اور یہ نام توقیفی ہیں، موقوف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم فرمانے پر۔ اس سے پہلے جو صورت گزری سورۃ المؤمن، آپ عرب ملکوں میں دیکھیں گے تو اس کا نام سورہ غافر لکھا ہوا ہوگا، ہمارے یہاں پہ سورۃ المؤمن چلتا ہے۔ یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور یہ تواتر کے ساتھ پوری امت میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ بھی مکی صورت ہے، اس میں کئی ایک اہم آیات ہیں اور اس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک دعوت ہے اس کے اگینسٹ جو مشرکین عرب نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم کو توڑنے کے لیے ان کی کوششیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اور کافروں کو ان کے ان ہیلوں اور بہانوں کا جواب دینے کے لیے اس میں کئی ایک آیات نازل ہوئیں۔ بڑی کرٹیکل آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ کانٹینیوس 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کی تفصیلات امت کو نہیں بتائی گئی، یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، نہ امت کو اس کی ضرورت تھی کہ ان کے معنی بتائے جاتے، ان کو اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور الرحیم بھی ہے، رحمت اس کی کانٹینیوس ہے۔ سمندر میں تو چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے جوش آتا ہے نا، اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے لیکن اس جوش کے اندر کانٹینیوشن بھی ہے۔ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم مسلسل کانٹینیوسلی رحم فرمانے والا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ کتاب فصلت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، لقوم یعلمون، تاکہ جو علم والے لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اچھا، قرآن حکیم میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی ایک بڑی فصیح زبان ہے، عربی کے لیے تعریفی کلمات قرآن حکیم میں آئے ہیں۔ عربی کی تعریف تو قرآن نے کی، دوسری جو عربی زبان پر قرآن کا احسان ہے کہ اس نے عربی زبان کو فریز کر دیا۔ فریز کیسے ہوئی؟ یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے فریز کا۔ فریز کا مطلب ہے کہ جو آج سے آلموسٹ 1400 سال پہلے عربک لینگویج تھی نا، اس عربی میں اور آج کی عربی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی آپ کوئی زبان اٹھا کے دیکھیں، ہر 70 سے لے کر 100 سال تک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔
آپ پاکستان بننے سے پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے کی اگر آپ اردو زبان کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں نا آپ، تو ایون یہ تو میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں، آج سے 50-60 سال پہلے کی کتابیں دیکھیں تو ان کتابوں میں آپ کو کئی الفاظ ایسے ملیں گے جو آج مستعمل نہیں ہیں، ہماری زبان میں یوز نہیں ہو رہے۔ اسی طریقے سے 100-150 سال پہلے کی آپ انگلش اٹھا کے دیکھ لیں، شیکسپیئر کا جو کام ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کئی ایک ایسے الفاظ انگلش کے ایسے ہیں جو آج یوز ہی نہیں ہو رہے۔ اور پھر ماشاءاللہ امریکن انگلش نے تو کئی چیزوں کے یعنی شارٹ کٹ بنا دیے ہیں۔ یعنی آپ وہ انگلینڈ والوں کی انگلش جو ہے وہ بڑی ایک ادبی اور لٹریچر کی انگلش سمجھی جاتی ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو فون ملایا تو وہ کہیں گے ہی میڈ اے کال ٹو می، اس نے مجھے فون کیا، لیکن امریکن کہہ دیں گے ہی فونڈ می، حالانکہ یہ لٹریچر میں تو غلط ہے لیکن مستعمل ہو چکا ہے اب، اور یہ چیز استعمال ہو رہی ہے، کئی ایک شارٹ ایبریویشنز استعمال ہو رہے ہیں۔ کلر کے سپیلنگ آپ پرانی انگریزی میں دیکھیں COLOUR تھے، اب انہوں نے کہا یہ یو والی مصیبت نکالیں بیچ میں سے، کلر COLOR ختم، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس طرح جو ہمارے پرانے بابے ہیں نا تو وہ انگریزی کی اس طرح کی نا غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں سپیلنگ کی، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ اب نئی انگریزی بھی آ چکی ہے، لیکن یہ کام قرآن کے ساتھ، قرآن نے عربی کے ساتھ نہیں ہونے دیا، ورنہ آج کی عربی اتنی مشکل ہوتی، ان عربیوں کے لیے بھی قرآن سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح آج کے ایک ماڈرن ایج کے بچے کو پرانی اردو اگر سمجھ نہیں پڑ جائے، اس بیچارے کو تو نئی اردو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اگر اس کو پرانی اردو سمجھ نہیں پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو قرآن حکیم کا یہ ایک احسان ہے عربی زبان پہ کہ عربی کو فریز کر دیا، لیکن یہ فریز بھی صرف عرب ملکوں میں ہوئی ہے جو پیورلی عربک ملک ہیں۔ ایک وہ عرب ملک ہیں جو اسلام کے زیر تسلط عرب بن گئے، اوریجنلی وہ عرب ملک نہیں تھے، جیسے مصر ہے، مصر کی آفیشیل لینگویج اس وقت عربی ہے، لیکن وہ عربی اتنی ٹوٹی پجی عربی ہے کہ وہ قرآنک عربی سے ڈیفرنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس عربی کے اندر گاف بھی ہے جو اوریجنل عربی میں نہیں ہے۔ اچھا وہ جنہ کو کہتے ہیں گنا، وہ گنا پنجابی سے کچھ اور ہے، شوگر جس سے ہم بناتے ہیں، تو وہ گنا، وہ بلکہ اس دن وہ کہہ رہے تھے طارق جمیل صاحب کا، میں ایک لیکچر سن رہا تھا، وہ اس دفعہ ان کے لائیو بھی آتے رہے نا، وہ کہہ رہے ہیں وہ میں ہماری وہ کوئی مصر کی جماعت آئی ہوئی تھی تو وہ دعا کر رہے تھے اللہم انی اسألک الجنہ، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ جیم تو بولتے نہیں ہے، وہ اسألک الگنہ، اسألک الگنہ، وہ دعا مانگتے رہے، تو اگلے دن جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنے سارے گنے لا کے نا لوگوں نے وہاں رکھ دیے کہ اتنی دور سے جماعت آئی ہے تو انہوں نے گنے کھانے ہیں۔ اچھا اب وہ پنجابی میں اور اردو میں تو گنا کسی اور کو کہتے ہیں، تو عربی میں وہ یعنی وہ جیم کو گاف بنا دیا ہوا ہے، یہ یعنی مصر کی عربک میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن سعودیہ کی عربک، اور سعودیہ میں بھی جو بادیہ نشین لوگ ہیں نا عربک بدو، ان کی عربک پیور عربک ہے، اور وہی عربک جو ہے وہ قرآن حکیم کی عربک ہے۔ باقی شہری یعنی اس میں تھوڑی بہت چینج آئی ہے، لیکن آلموسٹ وہ فریز ہی ہے، البتہ وہ بولنے میں اتنی تیزی سے بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن چونکہ ہم نے ہمیشہ ترتیل میں ہی سنا ہوتا ہے، قرآن کو بھی آپ تیزی سے پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بھی آپ کو عجیب و غریب رکھے گا، جس کی یہ پریکٹیکل مثال آپ حنفیوں کی مساجد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جہاں 20 تراویح پڑھی جاتی ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھنے پہ زور نہیں ہوتا، 20 کو پورا کرنے پہ زور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اہل حدیث کی جو 8 تراویح ہیں وہ تو 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں، اور ان کی 20 تراویح جو 40 سے 50 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ ایک یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، میرے خیال ہے کسی انڈونیشین ملک کی ہے، اور وہ انہوں نے میرے خیال 20 منٹ میں 20 تراویح پڑھائی ہیں، تو آپ دیکھ لیں کوئی چیز بھی سمجھ نہیں آتی، تو قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے مذاق کرنے کے مترادف ہے نا۔ تو یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، اور اس عربک لینگویج کو فریز کر دیا ہے قرآن نے، کیونکہ قرآن عربیوں کی مادری زبان میں نازل ہوا، پھر وہ عربیوں کا ریلیجن بھی اسلام تھا، اور ماشاءاللہ پھر وہ اسلام رہا، اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی، اگرچہ آج بھی تقریباً 1.5 کروڑ کاپٹک کرسچنز ہیں بائی برتھ ایسے جن کی زبان عربی ہے وہ کرسچن ہے، 150 لاکھ اس وقت بھی عربی ایسے ہیں
جو کرسچنز ہیں اور ان کی زبان عربی ہے، وہ بھی اپنی لٹریچر کی ہائیسٹ بک کے طور پر قرآن حکیم ہی پڑھاتے ہیں۔ کئی ملکوں کے اندر جو عربی لینگویج پڑھائی جا رہی ہے، پڑھانے والے یہودی عیسائی ہیں، لیکن وہ قرآن کو ایز اے بک سٹڈی کروا رہے ہوتے وہ دوسرے ریلیجن سے ہیں، لیکن ایز اے لٹریچر بک۔ جس طرح کہ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی وہ بوستان سعدی اور یہ باقی شعر و شاعری فارسی کی مثنوی مولانا روم پڑھائی جا رہی ہوتی ہے عربی مطلب فارسی زبان سکھانے کے لیے۔ او اللہ تو بندے انہوں نے انگریزی سکھاؤ، فارسی سیکھ کے انہوں نے کیا کرنا ہے اب؟ لیکن وہ کورس ڈیوائز ہوئے ہوئے 15-20 سال پہلے کے، وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ ان کو آپ اللہ کے بندو عربی کے بعد اگر کوئی زبان سکھانی ہے نا تو ان کو آپ جو ہے انگلش زبان سکھائیں، تاکہ یہ لوگوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، یا اردو زبان ان کو صحیح طریقے سے سکھا دیں، کیونکہ علماء جو ہیں وہ درس نظامی کر کے نکلتے ہیں لیکن اردو بھی ان کو صحیح طریقے سے بولنے نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر وہ پٹھان ہے تو وہ پشتوں میں اردو بول رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ پنجابی ہے تو پنجابی میں اردو بول رہا ہوتا ہے۔ ایکسنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی پنجابی سٹائل میں بھی اردو بولتا ہے اس سے ہمیں نہیں ہے، لیکن الفاظ تو اردو کے ہونے چاہیے نا۔ مطلب وہ باندر نہ بول رہا ہو اردو میں بھی بندر کہہ رہا ہو نا، بے شک وہ پنجابی سٹائل میں ہی کہہ رہے، لیکن کم از کم اس کے الفاظ تو ٹھیک ہونے چاہیے، پروننسیشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ باقی لہجہ بے شک ایک پٹھان ہے تو بے شک اس طریقے سے بولے، لیکن ایک پنجابی ہے وہ اسی طریقے سے بولے، لیکن اس کا الفاظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ تو درست ہونی چاہیے، وہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ کتاب فصلت آیاتہ، وہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن ہے عربی میں نازل ہوا، لقوم یعلمون، تاکہ جو لوگ علم و فراست رکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔ بشیر و نذیرہ، یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے اور ڈر سناتی ہے۔ خوشخبری دیتی ہے اہل ایمان کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے اور ان کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، اور ڈر سناتی ہے باغیوں کو کہ جو اللہ اور پیغمبروں کے باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہونے والا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں۔ اصل بیماری یہی ہے کہ بات آپ نے سننی نہیں ہے۔ اسی میں وہ آیت آئے گی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے اسے مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک ذریعہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ جاؤ گے۔ تو بات کو سننے نہ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ بات سننے کے بعد ہی تو اگلا بات، پہلا دروازہ کیا ہے کسی کی حق بات قبول کرنے کا، کہ آپ کے کان کام کرتے ہیں اور آپ اس کی بات سن لیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک میں کہ جو کافر دوزخ میں پہنچیں گے نا تو اپنا اصل جرم بتائیں گے کیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب پھٹکار ہو ان دوزخیوں پہ۔ یعنی وہ اعتراف کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ دنیا کا ٹکٹ مل جائے گا، نہ، وہ آپ زندگی کی بازی ہار گئے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ لیکچر ہے مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا۔ فکر آخرت کے اعتبار سے میری زندگی کا وہ بہترین لیکچر ہے، وہ ضرور سنیں۔ سورہ السجدہ کی میں نے اس میں 11 آیات اس میں کور کی ہیں کہ کافر اور اللہ کے نافرمان، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوئے یا کافروں سے، وہ آخرت میں جا کے تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے اعمال کی درستگی کر لیتے ہیں۔